انتہائی واجب الاحترام، قابل شد تکریم و تعظیم سامعین گرامی قدر، ماہ ذوالقعدہ کے آخری ایام ہیں اور حجاج کے قافلے عرض حرمین میں پہنچ چکے۔ اس ماحول میں بہتوں کے دل میں یہ حسرت، یہ آرزو زور پکڑتی ہے کہ کاش میں بھی اللہ کے گھر حاضری لگوا سکتا، میں بھی حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر سکتا۔ جو حج کے لیے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے۔ عزیزان گرامی کا وہاں مال و دولت کے زور پر نہیں جایا جاتا، وہاں حیثیت اور مرتبے کے سبب حاضری نہیں لگا کرتی، بلکہ وہاں وہی جاتے ہیں جنہیں بلایا جاتا ہے، وہاں وہی حاضر ہوتے ہیں جن کو توفیق الہی نصیب ہوتی ہے، ورنہ بہتوں صاحب حیثیت، صاحب استطاعت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ساری زندگی اس مقدس سرزمین پر نہیں جا سکتے، اور بہتوں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ پاس کچھ نہ ہونے کے باوجود متعدد بار حاضر ہوتے ہیں۔ میں نے پڑھا تھا، ممکن ہے اس میں خطا پر بھی ہوں، کہ ہندوستان پر مغلوں نے کم و بیش 600 سال تک حکومت کی، اور بر صغیر کی تمام دولت مغلوں کے قدموں تلے تھی، بڑے بڑے محلات بنائے، بڑے بڑے کام کیے، اور بڑے بڑے نیکوکار بھی گزرے، باوجود سلطنت و حکومت کے، باوجود مال و ثروت کے، کوئی ایک مغل بادشاہ بھی عرض حرمین نہیں جا سکا، سعادت حج حاصل نہیں کر سکا۔ کیا ان کے پاس کوئی کمی تھی؟ لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کی جانب سے ان کے مقدر میں، نصیب میں یہ حاضری نہیں تھی۔ تو عزیزان من، یہ سوچنا کہ کاش میرے پاس مال ہوتا اور میں بھی وہاں جاتا، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ جو مال و دولت کی تقسیم ہے، یہ اعمال کی بنیاد پر نہیں، دنیا میں عملوں کی بنیاد پر اللہ رزق تقسیم نہیں کرتا۔ اللہ بغیر حساب کتاب کے جسے چاہے جتنا چاہے نواز دے، کسی پر چاہے تو وہ ہاتھ تنگ کر دے، یہ اللہ کی مرضی اور مچھلی۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ جتنی دولت کی قلت اور کمی ہے، اتنی آخرت میں سہولت اور آسانی ہے، کہ صاحب دولت جب اللہ کے دربار میں پیش ہوگا تو اسے لمبا چوڑا حساب دینا پڑے گا،
اور جس کے پاس دنیا قلیل ہوگی اس کا حساب بھی تھوڑا ہوگا۔ ہاں، ایک سبب کے تحت ہم کہہ سکتے ہیں کہ دولت ہو تو جانے میں آسانی ہوتی ہے، اسباب اور وسائل ہوں تو امکان پیدا ہوتا ہے، بغیر اسباب اور وسائل کے امکان نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے لیے بھی راستے کھولتا ہے۔ ہاں، ایسے لوگ جو خواہش رکھتے ہیں اسباب اور وسائل نہیں، چاہتے ہیں میں بھی اللہ کے گھر کی زیارت کروں، عمرہ کروں، حج کروں، نبی کے روزے پہ حاضری دوں، درود و سلام پیش کروں، لیکن جا نہیں سکتے، تو ان کے لیے ایسے کچھ اعمال ہیں جن اعمال کو کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کا ثواب کا وعدہ کیا ہے کہ جو شخص ان اعمال کو کرے اس کے لیے حج کا ثواب ہے، اس کے لیے عمرے کا ثواب ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھر نماز کے بعد وہیں مسجد میں بیٹھا رہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہے، پھر سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے تو اسے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ اب یہ ان کے لیے ہے جو جا نہیں سکتے، یہ ان کے لیے ہے جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، لیکن اگر جذبہ اور شوق ہے، تڑپ سچی ہے، تو یوں بھی اجر حاصل کیا جا سکتا۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اس کے بعد 20-25 منٹ ہوتے ہیں، بیٹھ کے ذکر اذکار کریں، تلاوت کریں، سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت پڑھیں اور چلے جائیں، حج کا ثواب حاصل کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے مسجد کی طرف گیا اور اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، اسے بھی مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ گھر سے وضو کر کے طہارت حاصل کر کے مسجد آئیں اور جماعت کا اہتمام کریں تو حج کا ثواب ملے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے مسجد میں بیٹھ کر دین کی کوئی بات سیکھی یا سکھائی، اسے بھی حج کے برابر ثواب ملے۔ اللہ کے گھر میں اس غرض سے آیا کہ میں دین کی کوئی بات سیکھوں گا یا سکھاؤں گا، سیکھنے والے کے لیے بھی سکھانے والے کے لیے بھی حج کے برابر ثواب کا وعدہ کیا۔ اب ان تینوں روایات کو ملائیں تو ایک ہی وقت میں ہم تین اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ فجر کے وقت گھر سے وضو کر کے مسجد میں آئیں نماز کی نیت سے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، 100 ثواب۔ نماز کے بعد درس قرآن سنیں، سنانے والے کے لیے بھی سننے والے کے لیے بھی دین کی بات سیکھ رہے ہیں، دوسری سعادت حاصل ہو۔ اس کے بعد 15 منٹ بچتے ہیں یا 20 منٹ بچتے ہیں سورج نکلنے میں، وہیں بیٹھ کر ذکر اذکار کریں، تلاوت کریں، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں اور چلے جائیں۔ تینوں کام ایک ہی نماز میں کر کے 3 حج کا ثواب اللہ حاصل کر سکتے۔ تو یہ ان کے لیے ہے جو کچھ کر نہیں سکتے، اسباب نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، اللہ کے گھر تک جانے کا سامان نہیں ہے، تو وہ محروم نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت نہیں دی تو وہ اتنی بڑی سعادت سے محروم، اتنے بڑے اجر سے محروم نہیں، ان کے لیے دوسرے ذرائع ہیں ثواب حاصل کرنے کے، ان کے لیے دوسرے مواقع ہیں اجر پانے کے۔ جیسے ایک دفعہ ایک عورت حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی
عرض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرد ہم پر فوقیت رکھتے ہیں، یہ جہاد کرتے ہیں، جہاد کا بھی اجر، یہ فلاں کام کرتے ہیں، اس کا بھی اجر، ہم عورتیں گھروں میں رہتی ہیں اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ وہ کام نہیں کر سکتی جو مرد کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گھر میں نماز کا اہتمام کرو، اپنے اعمال پورے کرو، خامد کی خدمت کرو تو تمہارے لیے ان کے برابر اجر ہے۔ اگر خامد جہاد میں جا رہا ہے، تم جہاد کا سامان تیار کر کے اسے دیتی ہو تو جتنا ثواب اسے جہاد کا ملے گا تمہیں بھی ملے گا۔ خامد حج کے لیے جا رہا ہے، بلکہ ایک روایت صرف خامد کے لیے نہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حج کے لیے جا رہا ہے اور دوسرا اس حج کے لیے جانے والے کا سامان تیار کرتا ہے، معاونت کرتا ہے، اسے رخصت کرتا ہے، تو جتنا ثواب حج کرنے والے کو حج کا ملے گا اتنا تیاری کروانے والے یا والی کو ملے گا۔ اب جو عورتیں گھروں میں اپنے خامدوں کی تیاری کر کے انہیں بیچتی ہیں تو وہ اجر سے محروم نہیں ہے، یہ اجر ان کے لیے، یہ وعدہ ان کے لیے بھی۔ تو نیکی، جس نے نیکی کے کام پر معاونت کی تو نیکی کرنے والے کا اجر باقی رہے گا اور معاونت کرنے والے کو بھی اس کی بقدر اجر ملے گا۔ جیسا کہ روزہ دار کے لیے کہ اگر کسی نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا، اب یہ افطار کروانے میں کیا ہے، ایک کھجور ہی چاہے دے دے، تو جتنا اجر روزہ دار کو روزہ رکھنے کا ملتا ہے اتنا ہی اجر افطاری کروانے والے کو بھی ملتا ہے۔ اور روزہ دار کے روزے میں اجر میں کمی نہیں کی جاتی، اس کا ثواب اپنی جگہ اور افطار کروانے والے کو بھی ثواب مل جاتا ہے۔ تو اسی طرح حج پہ جانے والے کی معاونت کرنے والا، تیاری کروانے والا بھی اس جتنا اجر گھر بیٹھ کر لے سکتا ہے۔ نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، گھر سے وضو کر کے آئے تو بھی حج کے جتنا ثواب، حج کے سامان کی تیاری میں معاونت کرے تو بھی اتنا ثواب، مسجد میں بیٹھ کر دین کی بات سیکھے تو بھی حج کے جتنا ثواب، مسجد میں بیٹھا رہے سورج نکلنے کے بعد 2 نفل پڑھے تو بھی اتنا ثواب۔ بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی خدمت کرے تو اسے بھی حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے میں جہاد میں جاؤں، میں جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے والدین ہیں؟ جی یا رسول اللہ ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کی خدمت کرو، تمہیں جہاد کے برابر ثواب ملے گا۔ اب اگر والدین ہیں، ضعیف ہیں، بے سہارا ہیں، تو ان کو چھوڑ کر کسی اور کام میں لگنے سے بہتر ہے ان کی خدمت کی جائے۔ اور ان کی خدمت بھی ایک روایت میں آتا ہے والدین کو دیکھنا بھی مقبول حج کا ثواب ہے، محبت سے دیکھنا، احترام سے دیکھنا۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ جلیل القدر تابعی ہیں جو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لے آئے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایمان لائے اور پھر حضور کی زیارت سے مشرف ہو جائے تو وہ صحابی بن جاتا ہے، اور صحابیت کا اعزاز کوئی معمولی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھنا، حضور کی صحبت پانا، یہ مقام صحابیت پر فائز ہونا ہے، اور مقام صحابیت نبوت کے بعد سب سے اونچا منصب ہے۔ مقام صحابیت وہ منصب ہے، وہ شان اور عظمت کا مقام ہے کہ جس کی تعریفیں خود باری تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کی۔
تو ویسے قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یمن کی ایک بستی تھی قرن، وہاں کے رہنے والے تھے، اسی نسبت سے قرنی کہلاتے ہیں، قرنی۔ انہوں نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دولت ایمان سے مشرف ہو چکا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زیارت کروں، آپ کی صحبت پاؤں، لیکن میری والدہ بیمار ہے۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں یہاں والدہ کے پاس رکوں یا پھر آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہو جاؤں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ آپ وہیں رک کر اپنی والدہ کی خدمت کریں، میری زیارت کے لیے، صحبت کے لیے نہ آئیں۔ اب وہ ایسے کرنے رکے رہے، ماں کی خدمت کرتے رہے۔ کچھ عرصے کے بعد ماں چل بسی۔ جب ماں کا انتقال ہوا تو سوچا اب جو پابندی تھی جس کی وجہ سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے محروم تھا وہ ختم ہو چکی ہے، والدہ ادھر نہیں رہی، اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی، تو کیوں نہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پا لوں، حضور کی زیارت کروں۔ یہ یمن سے چل پڑے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جا چکے تھے۔ جب یہ قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچے تو معلوم پڑا کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت عرصہ پہلے سے وصال فرما چکے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت تھی کہ پوچھتے رہتے تھے یہ قافلہ کہاں سے آیا ہے۔ انہیں بتایا کہ یہ قافلہ یمن سے آیا ہے، تو فوراً اس قافلے میں گئے اور پتہ کیا کہ اس قافلے میں کوئی اویس نامی شخص ہے، امیر المومنین ہے، خلیفہ وقت ہے، اویس نامی شخص ہے، اس سے ملنا میں نے بتایا کہ وہ فلاں آدمی۔ اب جب ان سے ملے، وہ جو نشانیاں تلاش کر رہے تھے کہ اچھا اس کا رنگ ایسا ہے، اس کا لباس ایسا ہے، اس کے دانت ایسے ہیں، ساری نشانیاں دیکھیں تو کہنے لگے اویس میرے لیے دعا کرو، اویس میرے لیے دعا کرو۔ ویسے قرنی پریشان ہو گئے کہ امیر المومنین، خلیفہ وقت، یہ وہ نبی کا صحابی کہ جسے دنیا میں جنت کی بشارت ملی، یہ وہ صحابی کے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ وہ صحابی کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی، یہ وہ عظیم المرتبت صحابی کہ جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، بھلا اس کو دعا کی کیا ضرورت؟ یہ مجھ سے کہہ رہا ہے دعا کرو میرے لیے۔ ویسے کرنی تڑپ اٹھے، امیر المومنین میری کیا اوقات میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ بڑے ہیں، آپ کا مقام اور منصب بڑا ہے، آپ میرے لیے دعا کریں نہ کہ میں آپ کے لیے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ویس میں دعا کروانے کے لیے خود سے نہیں آیا، میں بھیجا گیا، مجھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمر تیرے دور حکومت میں یمن سے کرن کی بستی کا رہنے والا اویس نامی شخص آئے گا، یہ اس کی نشانیاں اور علامتیں ہیں، جب وہ یہاں آئے تو اس سے دعا کروانا، اس کی دعا رد نہیں ہوگی، وہ جو دعا کرے گا رد نہیں ہوگی۔ اویس تمہیں یہ مقام کیسے ملا کہ رسول اللہ مجھے فرماتے ہیں کہ اویس سے دعا کروانا، کون سی خاص بات ہے تمہارے اندر؟ ویسے کرنی فرمانے لگے اور تو کوئی نہیں، بس میں نے حضور سے یہ پوچھا تھا آپ کی زیارت کروں یا اماں کی خدمت کروں،
تو حضور نے فرمایا تھا اماں کی خدمت کر. میں اماں کی خدمت کرتا رہا، حضور کا بھی وصال ہو گیا، ماں بھی دنیا سے چلی گئی، نہ میں حضور کی زیارت کر سکا، نہ صحابی بن سکا، آپ کے مقام تک تو نہیں پہنچ سکتا. حضرت عمر فرمانے لگے لیکن تو نے ماں کی خدمت کر کے وہ منصب، وہ عظمت پا لی ہے جس کے لیے بڑے بڑے ترستے ہیں. تو عزیزان گرامی قدر، یہ والدین کی خدمت معمولی چیز نہیں ہے. گھر میں بیٹھے حج و عمرہ کا ثواب حاصل کیجئے. ماں باپ کو محبت سے دیکھیں، پیار سے دیکھیں، احترام کی نظر سے دیکھیں، ان کی عزت کریں، ان کے سامنے جھک جائیں تو گھر میں بیٹھے بیٹھے اجر و ثواب کمائیں. کیا ہوا جو مال و دولت نہیں ہے؟ کیا ہوا جو اسباب اور وسائل نہیں ہیں؟ حج کے لیے نہیں جا سکے، عمرے کے لیے نہیں جا سکے، لیکن اللہ نے اجر سے محروم نہیں رکھا. زیارت سے اگرچہ محروم ہے لیکن اجر سے محروم نہیں ہے. ویسے کرنی حضور کی زیارت سے محروم ہے، اجر سے نہیں. حج نہ کرنے والے زیارت مکہ اور مدینہ سے محروم ہیں لیکن اجر سے نہیں. اجر مل سکتا ہے یہ اعمال کر کے، اجر مل سکتا ہے ان اعمال کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کے، اپنے آپ کو ویسا کر دیں، ویسا بنا دیں جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو اجر ہی اجر ہے، ثواب ہی ثواب ہے. اور والدین کی خدمت تو یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. دنیا میں اگر رب کے بعد جس کو سب سے زیادہ ہر شخص کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے وہ والدین کی ہستی ہے کہ بار بار رب تعالیٰ اپنی بات کے ساتھ، اپنے حقوق کے ساتھ والدین کی بات کرتے ہیں، والدین کے حقوق کا تذکرہ کرتے ہیں. بایزید بستامی ایک بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک عام سا دنیا دار شخص تھا، مجھے کوئی پتہ نہیں تھا دین کا، کوئی پتہ نہیں تھا کہ ولایت کیا ہے، یہ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں. لیکن ایک رات ایسا ہوا کہ میری والدہ نے پانی مانگا. رات کا وقت تھا، جیسے آج کل سہولت ہے گھر گھر پانی کی، ایسے تو ہوتا نہیں تھا. گھر میں مٹکے بھر کے رکھے ہوتے تھے، کنویں سے بھر کے لانا ہوتا تھا. کہتے ہیں میں اٹھا، مٹکے میں دیکھا پانی ختم تھا. میں دوڑا کنویں پہ گیا، وہاں سے پانی نکالا، لے کر برتن میں اٹھائے، ماں کے سرانے پہنچا تو ماں دوبارہ سو چکی تھی. ماں دوبارہ سو گئی اور میں پانی کا برتن اٹھائے ماں کے سرانے کھڑا رہا، سوچتا رہا کہ اگر اٹھایا تو نیند خراب ہوگی، نہ اٹھایا تو کہیں پیاس سے بے چین نہ ہو. بہرکیف میں نے یہ سمجھا، ضروری سمجھا کہ ماں کو اٹھایا نہ جائے، جب طلب ہوگی دوبارہ اٹھیں گی میں پیش کرتا. کہتے میں پوری رات ماں کے سرانے پانی کا برتن لیے کھڑا رہا کہ جو ہی ماں اٹھ کے مانگے گی فوراً پیش کر دوں گا کہ کہیں ماں کو دقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو. پوری رات جاگتا رہا. جب معمول کے مطابق تہجد کے وقت میری اماں اٹھی، مجھے دیکھا، کہنے لگی بایزید یہاں کیوں کھڑے؟ میں کہا اماں آپ نے پانی مانگا تھا، یہاں نہیں تھا، کنویں سے لے کے آیا، آپ سو چکی تھی اس لیے تب سے کھڑا. تو کہتے ہیں میری ماں نے اس وقت جو میرے لیے دعا کی، میں نے ادھر کھڑے کھڑے محسوس کیا میرے دل کی کیفیت بدل. میرا دل منور ہو گیا ہے، روشن ہو گیا ہے. اور اس دن کے بعد سے پھر میں اللہ کا ہوں. پھر مجھے اللہ کی لو لگی، پھر مجھے احساس ہوا کہ ولایت کیا ہے، پھر مجھے معلوم پڑا کہ اللہ والے کون ہوتے ہیں. تو یہ روحانی
منزلیں جو لوگ کی دوسروں کے پاس بیٹھ کر کئی سالوں میں طے کرتے ہیں، ماں کی دعا نے ایک پل میں ساری منزلیں طے کروا دی۔ تو عزیزان من، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی دعا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ماں جو دعا کر دے نا، وہ اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ مجازی خدا ہے، یہ مجازی خدا ہے، اور حقیقی خدا مجازی خدا کی موڑتا نہیں۔ اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین، کہ ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، اور ماں باپ کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے۔ جس کے ماں باپ راضی ہیں نا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اور اگر ماں باپ راضی نہیں تو پھر جو مرضی کرتے رہیں، رب راضی نہیں ہو۔ ماں باپ راضی نہیں تو رب راضی نہیں۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک صحابی، ان کی ماں ان سے ناراض ہو گئی کسی بات پہ، ان کا آخری وقت آیا، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا، بڑے پریشان ہوئے۔ ساتھ بیٹھنے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک بات پہنچی کہ علقمہ کا آخری وقت ہے اور زبان سے کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، ورد کر رہے ہیں ساتھ بیٹھے ہوئے، لیکن علقمہ کی زبان نہیں چلتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علقمہ کی ماں کو بولو۔ حضرت علقمہ کی والدہ آئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم اپنے بیٹے علقمہ سے ناراض ہو؟ کہنے لگی ہاں ناراض ہو۔ حضور نے فرمایا اسے معاف کر۔ کہنے لگی میں نہیں معاف کرتی۔ حضور نے فرمایا اگر تو نے معاف نہیں کیا تو میں آگ جلا کے علقمہ کو آگ میں ڈال دوں۔ ماں کہنے لگی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے لختے جگر کو میرے سامنے آگ میں ڈالیں گے، میں تڑپ نہ اٹھوں؟ حضور نے فرمایا اگر تو نے معاف نہ کیا نا اور اس حالت میں مر گیا تو اللہ پھر اسے آگ میں ڈالے گا۔ اتنا سننے کی دیر تھی کہ ماں نے کہا میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی۔ ادھر ماں نے معاف کیا، ادھر علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری۔ تو ماں باپ راضی ہوں تو رب راضی ہوتا ہے، اور پھر جب ماں باپ راضی ہوں اور وہ جو دعا کرتے ہیں تو وہ رد نہیں ہوتی۔ آخری بات اس ضمن میں عرض کرتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے دعا کی، یا اللہ میں جنت میں جاؤں گا تو جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ میں چاہتا ہوں اسے دنیا میں دیکھوں۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ جنت میں اپنے پڑوسی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ جی یا اللہ۔ اچھا فلاں بستی میں جاؤ، فلاں شخص ہے، فلاں جگہ کام کرتا ہے، وہ جنت میں تمہارا پڑوسی ہوگا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوات و تسلیمات فرماتے ہیں کہ میں چل پڑا، اس بستی اس مقام میں پہنچا جہاں کا اللہ نے بتایا تھا۔ دیکھا ایک آدمی گوشت بنا رہا ہے اور وہ گوشت فروخت کرتا ہے، کسائی ہے۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس کھڑا رہا، میں نے دیکھا نہ اس کے کوئی ذکر اذکار خاص، نہ کوئی اس کو معمول، بس یہی ہے جو گاہک آتا ہے اسے ایمانداری سے تول کے گوشت دے دیتا ہے، وزن کر کے، یا جو بھی طریقہ تھا۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ اس کا کوئی خاص عمل تو ہے نہیں۔ خیر میں اس کے پاس کھڑا رہا، جب وہ کام سے فارغ ہوا تو مجھے دیکھ کے کہنے لگا اجنبی معلوم ہوتے ہو، مسافر ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ میرے پاس مہمان بنو گے؟ میں نے کہا ضرور۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تو یہ اچھا سمجھا کہ اس کے پاس جاؤں گا، دیکھوں گا شاید گھر میں اس کے کچھ معمول اچھے ہوں گے۔ میں اس کے ساتھ اس کے گھر میں چلا گیا، اس نے تھوڑا سا گوشت ساتھ لیا، گھر جا کر اس گوشت کو ابالا، ابالنے کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے، نرم کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے ریشے الگ کیے، پھر اس کی سرید سی بنائی اور اپنی بوڑھی ماں کے پاس جا کر اسے لقمے کھلانے لگا، جو ضعیف تھی، دانت بھی نہیں تھے، کھانے سے بھی حقیقت میں معذور تھی۔
تو اس کا وہ بیٹا ایک ایک لقمہ بناتا اور ماں کے منہ میں ڈالتا، اور ماں ہر لقمے میں کہتی اللہ تجھے موسیٰ کا ہمسایہ بنائے، اللہ جنت میں تجھے موسیٰ کے ساتھ رکھے۔ وہ آدمی جو کسائی تھا وہ بڑا شرمندہ سا ہوا، پشیماں ہوا کہ ایک اجنبی کے سامنے میری ماں اتنی بڑی بات کر رہی ہے۔ شرمندہ سا ہو کے کہنے لگا یار پریشان نہیں ہونا، کہاں موسیٰ اور کہاں میں ایک عام سادنا سا امتی، میری ماں ہے نا، بوڑھی ہے، اسے نہیں پتا کون سی بات کرنی ہے کون سی نہیں، یہ ویسے ہی کہہ دیتی ہے جذبات میں بیٹھ کے، میری ماں کی بات کو مائنڈ نہ کرنا۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے نا، فتوے لگ جاتے ہیں کفر کے، اتنی بڑی بات کی، یہ تو جاہل ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو کہنے لگا میری ماں کی بات پر غصہ نہیں کرنا، یہ بوڑھی ہے، اسے پتہ نہیں چلتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں صحیح کہتی ہے، تیری ماں جو دعا دیتی ہے نا وہ حقیقت میں قبول ہو گئی ہے، اس لیے کہ میں ہی موسیٰ ہوں اور مجھے رب نے بتایا ہے کہ جنت میں تو ہی میرا ہمسایہ ہے۔ تو عزیزان من، یہ والدین کی خدمت ہے کہ جو یہاں گھر میں بیٹھ کے حج اور عمرے کا ثواب دلا سکتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ حج کے لیے بہت سارے لوگ گئے ہوئے ہیں، عمرے کرنے کے لیے جاتے ہیں، کئی لوگ جو نہیں جا سکتے ان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کاش میں بھی جاتا، یہ اجر یہ ثواب حاصل کرتا۔ تو نہ جا سکنے والوں کے لیے یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ لگن تڑپ سچی ہے تو یہ اعمال کریں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے سورج نکلنے تک مسجد میں بیٹھ کر ذکر اذکار کریں تو حج کا ثواب، مسجد میں آئے دین کی بات سنیں یا سنائیں تو مقبول حج کا ثواب۔ اسی طرح گھر سے وضو کر کے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے مسجد میں آئیں تو حج کا ثواب، والدین کی خدمت کریں ان کی دعا لیں تو حج کا ثواب۔ یہ وہ اعمال ہیں جو ہم ہر روز کر سکتے ہیں، ہر روز حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو محروم حقیقت میں کوئی بھی نہیں ہے، ہاں کوشش کریں تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کے ثوابوں سے نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق بخشے۔